السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں ٹھیک رہیں گے۔ تو آج ہم پڑھنے والے ایکسرسائز سننا چاہ رہا ہے کو جو رسالہ تھا ہمارا، جو پارٹ 2 ابھی چل رہا ہے، تو آئیے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 2 پڑھنا۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہوں تو ہمارے چینل پر بیل آئیکن کو بٹن دبا دو تاکہ ہمارے نئے ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ جنازہ باعث عبرت ہے کہ 15 حروف کی نسبت سے جنازے کے بارے میں 15 سنت اور آداب۔ 4 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا، جیسے کسی جنازے کی خبر ملے وہ اہل میت کے پاس جا کر ان کی تعزیت کرے، اللہ پاک اس کے لیے ایک قرات ثواب۔ پھر اگر جنازے کے ساتھ جائے تو اللہ پاک 2 قرات اجر دے گا لکھے۔ پھر اس پر نماز پڑھے تو 3 قرات۔ پھر دفن میں حاضر ہو تو 4، اور ہر قرات کوہ احد یعنی احد پہاڑ کے برابر ہے۔ سیکنڈ، مسلمان پر 6 حقوق ہیں۔ ان میں سے یہ ہے کہ جب فوت ہو جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہو۔ تھرڈ، جب کوئی جنتی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ پاک حیا فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو عذاب دے جو اس کا جنازہ لے کر چلے اور جو اس کے پیچھے چلے اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ 4، بندہ مومن کو مرنے کے بعد سب سے پہلی جزا یہ دی جائے گی کہ اس کے تمام شرکائے جنازہ کی بخشش کر دی جائے گی۔ 5، حضرت داؤد علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ، جس نے صرف تجھے راضی کرنے کے لیے جنازے کا ساتھ دیا اس کی جزا کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، جس دن وہ مرے گا فرشتے اس کے جنازے کے ساتھ چلیں گے اور میں اس کی مغفرت کروں گا۔ 6، حضرت امام مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہ کو بعد وفات کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بک، یعنی اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ کہا، ایک کلمے کی وجہ سے بخش دیا۔ جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جنازہ دیکھ کر کہا کرتے تھے، سبحان الحی الذی لا یموت، لہٰذا میں بھی جنازہ دیکھ کر یہی کہا کرتا تھا۔ یہ کلمہ کہنے کے سبب اللہ پاک نے مجھے بخش دیا۔ 7، جنازے میں اللہ پاک کو راضی کرنے، نماز جنازہ کے فرض کی ادائیگی، عبرت حاصل کرنے، میت اور اس کے عزیزوں کی دلجوئی کرنے وغیرہ اچھی نیتوں سے شرکت کرنی چاہیے۔ 8، جنازے کے ساتھ جاتے ہوئے اپنی موت اور اچھے برے خاتمے کے بارے میں سوچتے رہیے کہ مرتے وقت نہ جانے میرا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں۔ جس طرح آج اسے لے چلے ہیں، ایک دن مجھے بھی اس طرح لے جایا جائے گا۔ جس طرح اسے منو مٹی تلے دفن کیا جانے والا ہے، میرے ساتھ بھی اسی طرح ہونا ہے۔ اس طرح غور و فکر کرنا عبادت و کار ثواب ہے۔ 9، جنازے کو کندھا دینا ثواب کا کام ہے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا جنازہ اٹھایا تھا۔ 10، حدیث پاک میں ہے، جو جنازہ لے کر 40 قدم چلے اس کے 40 کبیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ نیز حدیث شریف میں ہے، جو جنازے کے چاروں پایوں کو کندھا دے، اللہ پاک اس کی حتمی مغفرت فرما دے گا۔ 11، سنت یہ ہے کہ ایک کے بعد دوسرے یوں چاروں پایوں کو کندھا دے اور ہر بار 10 قدم چلے۔ پوری سنت یہ ہے کہ پہلے سیدھے سرانے یعنی سر کی سیدھی طرف والے حصے سے کندھا دے، پھر سیدھی پائنتی یعنی سیدھے پاؤں کی طرف، پھر الٹے سرانے، پھر الٹی پائنتی، اور 10 قدم چلے تو کل 40 قدم ہوئے۔ بعض لوگ جنازے کے جلوس میں اعلان کرتے رہتے ہیں، 2 قدم چلو، ان کو چاہیے کہ اس طرح اعلان کیا کرے، 10 قدم چلو۔ 12، جنازے کو کندھا دیتے وقت جان بوجھ کر ایذا دینے والے انداز میں لوگوں کو دھکے دینا، جیسے کہ بعض لوگ کسی شخصیت کے جنازے میں یا جہاں مووی وغیرہ بنائی جا رہی ہے وہاں کرتے ہیں، یہ ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ 13، چھوٹے بچے کا جنازہ اگر ایک شخص ہاتھ پر اٹھا لے کر چلے تو حرج نہیں، اور یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد دوسرے لوگ ہاتھوں میں لیتے رہیں۔ عورتوں کو بچہ ہو یا بڑا کسی کے بھی جنازے کے ساتھ نہ جانا ناجائز و ممنوع ہے۔ 14، شوہر اپنی بیوی کے جنازے کو کندھا بھی دے سکتا ہے، قبر میں بھی اتار سکتا ہے اور منہ بھی دیکھ سکتا ہے، صرف غسل دینا اور بلا حائل بغیر کپڑے کے بدن کو چھونے کی ممانعت ہے۔ 15، جنازے کے ساتھ بلند آواز سے کلمہ طیبہ یا کلمہ شہادت یا حمد و نعت وغیرہ پڑھنا جائز ہے۔ جنازہ آگے کہہ رہا ہے، اے جہاں والے
والو میرے پیچھے چلے آؤ، تمہارا رہنما میں ہوں۔ صلو علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس روح کی موت سے نصیحت پکڑو کہ بھائی روح کی نسبت سے قبر پر دفن کی باقی سنت اور آداب۔ پہلا، فرمان الہی الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا۔ ترجمہ کنز ایمان، کیا ہم نے زمین کو جمع کرنے والی نہ کیا تمہارے زندوں اور مردوں کی۔ اس آیت مبارکہ کے تحت نور العرفان صفحہ 937 پر ہے۔ اس طرح کی زندے زمین کی پشت یعنی پیٹھ پر اور مردے زمین کے پیٹ میں جمع ہے۔ سیکنڈ، میت کو دفن کرنا فرض کفایہ یعنی ایک نے بھی دفنا دیا تو سب بری ذمہ ہو گئے، ورنہ جس کو خبر پہنچی تھی اور نہ دفنایا گناہ گار ہوا۔ یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دے۔ یہ جائز نہیں کہ میت کو زمین پر رکھ دے اور چاروں طرف سے دیواریں قائم کر کے بند کر دے۔ تھرڈ، قبریں کی بھی اللہ کریم کی نعمت ہے جن میں مردے دفن کر دیے جاتے ہیں تاکہ جانور اور دوسری چیزیں ان کی توہین نہ کریں۔ چار، صالحین یعنی نیک بندوں کے قریب دفن کرنا چاہیے کہ ان کے قربوں کی برکت اسے شامل ہوتی ہے۔ اگر معاذ اللہ مستحق کے عذاب یعنی عذاب کا حقدار بھی ہو جاتا ہے تو وہ شفاعت کرتے ہیں، وہ رحمت کی ان نیک بندوں پر نازل ہوتی ہے، اسے یعنی گناہگار کو بھی گھیر لیتی ہے۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے اموات یعنی مردوں کو اچھے لوگوں کے ساتھ دفن کرو۔ پانچواں، رات کو دفن کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایک ساتھ جنازہ قبر میں سے غلطی سے 7 بول دیا۔ ایک قبر میں ایک سے زیادہ بلا ضرورت دفن کرنا جائز نہیں اور ضرورت ہو تو کر سکتے ہیں۔ 7واں، جنازہ قبر سے قبلے کی جانب رکھنا مستحب ہے تاکہ میت قبلے کی طرف سے قبر میں اتاری جائے۔ قبر کی پائنٹی یعنی پاؤں کی جانب والی جگہ رکھ کر سر کی طرف سے نہ لائے۔ 8، حسب ضرورت 2 یا 3 اور بہتر یہ ہے کہ قوی یعنی طاقت پر اور نیک آدمی قبر میں اترے۔ عورت کی میت محارم اتارے نہ ہو تو رشتہ دار یہ بھی نہ ہو تو پرہیزگاروں سے اتروائے۔ 9، عورت کی میت کو اتارنے سے لے کر تختے لگانے تک کسی کپڑے سے چھپائے رکھے۔ 10، قبر میں اتارتے وقت یہ دعا پڑھے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ 11، میت کو سیدھی کروٹ پر لٹائے اور اس کا منہ قبلے کی طرف کر کے دے اور کفن کی بندش کھول دے کہ اب ضرورت نہیں، نہ کھولی تو بھی حرج نہیں۔ 12، کفن کی گرہ کھولنے والا یہ دعا پڑھے، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ۔ 13، قبر کچی اینٹوں سے بند کر دے، اگر زمین نرم ہو تو لکڑی کے تختے لگانا بھی جائز ہے۔ 14، مٹی دی جائے، مستحب یہ ہے کہ سرانے کی طرف سے دونوں ہاتھوں سے 3 بار مٹی ڈالے۔ پہلی بار کہے منہا خلقناکم، دوسری بار وفیہا نعیدکم، تیسری بار ومنہا نخرجکم تارۃ اخری کہے۔ اب باقی مٹی پھاوڑے وغیرہ سے ڈال دے۔ 15، جتنی مٹی قبر سے نکلی ہے اس سے زیادہ ڈالنا مکروہ ہے۔ 16، ہاتھ میں جو مٹی لگی ہے اسے جھاڑ دے یا دھو ڈالے، اختیار ہے۔ 17، قبر چوکھنٹی یعنی 4 کونے والی نہ بنائے بلکہ اس میں ڈھال رکھے جیسے اونٹ کا کوہن۔ دفن کے بعد اس پر پانی چھڑکنا بہتر ہے۔ قبر ایک بالشت اونچی ہو یا معمولی سی زائد۔ دفن کے بعد قبر پر آذان دینا قارئ ثواب اور میت کے لیے نہایت نفع بخش ہے۔ 18، مستحب یہ ہے کہ دفن کے بعد قبر پر سورہ بقرہ کا اول و آخر پڑھے، سرہانے یعنی سر کی جانب مفلحون سے الف لام میم سے مفلحون تک اور پائنتی یعنی پاؤں کی طرف آمن الرسول سے ختم سورت تک پڑھے۔ 19، دفن کے بعد قبر کے پاس اتنی دیر تک ٹھہرنا مستحب ہے اتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے گوشت تقسیم کر دیا جائے کہ ان کے رہنے سے میت کو انس ہوگا یعنی محبت اور اپنائیت ملے گی اور نکیرین کا جواب دینے میں وحشت یعنی گھبراہٹ نہ ہوگی، اور اتنی دیر تک تلاوت قرآن اور میت کے لیے دعا و استغفار کرے اور یہ دعا کرے،
کہ سوال نکیرن کے جواب میں ثابت قدم رہے۔ 20 شجرہ یا عہد نامہ قبر میں رکھنا جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ میت کے منہ کے سامنے قبلے کی جانب تاک کھود کر اس میں رکھے، بلکہ در مختار میں کفن پر عہد نامہ لکھنے کو جائز کہا ہے، اور فرمایا ہے کہ اس سے مغفرت کی امید ہے، اور میت کے سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنا جائز ہے۔ ایک شخص نے اس کی وصیت کی تھی، انتقال کے بعد سینے اور پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دیا تھا۔ پھر کسی نے انہیں خواب میں دیکھا، حال پوچھا، کہاں؟ جب میں قبر میں رکھ گیا، عذاب کے فرشتے آئے، فرشتوں نے جب پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھا، کہا تو عذاب سے بچ گیا۔ ایک چیز یوں بھی ہو سکتا ہے کہ پیشانی پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھے اور سینے پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، مگر نہلانے کے بعد کفن پہنانے سے پہلے کلمہ یعنی سیدھے ہاتھ کے انگوٹھے کے برابر والی انگلی سے لکھے، روشنائی انک سے نہ لکھے۔ 22 قبر سے میت کی ہڈیاں باہر نکل پڑے تو ان ہڈیوں کو دفن کرنا واجب ہے۔ قبر کی زیارت سنت مبارکہ ہے کہ 21 رکن کی نسبت سے قبرستان کی حاضری کی 21 سنت اور ادب۔ 3 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلا، میں نے تمہیں زیارت قبور سے منع کیا تھا، لیکن اب تم قبروں کی زیارت کرو، کیونکہ یہ دنیا میں بے رغبتی کا ثواب اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ سیکنڈ، جب کوئی شخص ایسی قبر پر گزرے جسے دنیا میں جانتا تھا اور اس پر سلام کرے تو وہ مردہ اسے پہچانتا ہے اور اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔ 3، جو اپنے والدین دونوں یا ایک کی قبر کی ہر جمعہ کے دن زیارت کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی اور نیکوکار لکھا جائے گا۔ 4، قبور مسلمین یعنی مسلمانوں کی قبروں کی زیارت سنت اور مزارت اولیاء کرام و شہداء و عزام کی حاضری شہادت بر سعادت اور انہیں رسالہ ثواب مندوب یعنی پسندیدہ اور ثواب۔ 5، ولی اللہ کے مزار شریف یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جانے چاہے تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر غیر مقروء وقت میں 2 رکعت نفل پڑھے، ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی اور 3 بار سورۃ الاخلاص پڑھے، اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائے۔ اللہ پاک اسے اس فوت شدہ بندے کی قبر میں نور پیدا کرے گا اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ 6، مزار شریف یا قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہوئے راستے میں فضول باتوں میں مشغول نہ ہو۔ 7، قبر کو بوسہ نہ دے، نہ قبر پر ہاتھ لگائے، بلکہ قبر سے کچھ فاصلے پر کھڑے ہو جائے۔ 8، قبر کو سجدہ تعظیمی کرنا حرام ہے، اور اگر عبادت کی نیت ہو تو کفر ہے۔ 9، قبرستان میں اس عام راستے سے جائے جہاں ماضی پاسٹ میں کبھی بھی مسلمانوں کی قبر نہ تھی، جو راستہ نیا بنایا ہوا ہو اس پر نہ چلے۔ فتاوی شامی میں ہے، قبرستان میں قبریں مٹا کر جو نیا راستہ نکالا گیا ہو اس پر چلنا حرام ہے، بلکہ نئے راستے کا صرف گمان یعنی شک ہو تب بھی اس پر چلنا ناجائز و گناہ ہے۔ 10، کئی مزارات اولیاء پر دیکھا گیا ہے کہ زائرین کی سہولت کی خاطر مسلمانوں کی قبریں مسمار یعنی توڑ پھوڑ کر کے فرش بنا دیا جاتا ہے۔ ایسے فرش پر لیٹنا، چلنا، کھڑا ہونا، تلاوت اور ذکر و اذکار کرنے کے لیے بیٹھنا وغیرہ حرام ہے۔ دور ہی سے فاتحہ پڑھ لیجیے۔ 11، زیارت قبر میت کے مواضعہ میں یعنی چہرے کے سامنے کھڑے ہو کر ہو، اور اس کا یعنی قبر والے کی پائنتی یعنی قدموں کی طرف سے جائے کہ اس کی نگاہ کے سامنے ہو، سرہانے یعنی سر کی جانب سے نہ آئے کہ اسے سر اٹھا کر دیکھنا پڑے۔ قبرستان میں اس طرح کھڑے ہو کہ قبلے کی طرف پیٹھ اور قبر والوں کے چہرے کی طرف منہ ہو۔ اس کے بعد کہیے، السلام علیکم یا اہل القبور، یغفر اللہ لنا ولکم، انتم لنا سلف ونحن بالاثر۔ ترجمہ، اے قبر والو، تم پر سلام، اللہ پاک ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے، تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں۔ 13، جو قبرستان میں داخل ہو یہ کہے، اللہم رب الاجداث البالیۃ والعظام النخرۃ التي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة، ادخل عليها روحا من عندك وسلاما مني۔ ترجمہ، اے اللہ پاک، اے گل جانے والے جسموں اور بوسیدہ ہڈیوں کے رب، جو دنیا سے ایمان کی حالت میں رخصت ہوئے، تو ان پر اپنی رحمت اور میرا سلام پہنچا دے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس وقت تک جتنے مومن فوت ہوئے سب اس یعنی دعا پڑھنے والے کے لیے دعا مغفرت کریں گے۔ 14، مصطفیٰ
جانے رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، رحمت نشان ہے جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص اور سورۃ التکاثر پڑھی، پھر یہ دعا مانگی: یا اللہ، میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا تو وہ تمام مومن قیامت کے روز اس یعنی ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے۔ 15 حدیث پاک میں ہے جو 11 بار سورۃ الاخلاص یعنی قل هو اللہ احد مکمل سورہ پڑھ کر اس کا ثواب مردے کو پہنچائے تو مردوں کی گنتی کے برابر اسے یعنی ایصال ثواب کرنے والوں کو ثواب ملے گا۔ 16 قبر کے اوپر اگر بتی نہ جلائے جائے کہ اس میں سوء ادب یعنی بے ادبی اور بدافعالی ہے۔ ہاں، اگر حاضرین کو خوشبو پہنچانے کے لیے لگانا چاہے تو قبر کے پاس خالی جگہ وہاں لگائے کہ خوشبو پہنچانا محبوب یعنی پسندیدہ ہے۔ 17 اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم شریف میں حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، انہوں نے دم مرگ یعنی وقت وفات اپنے پابند فرزند سے فرمایا: جب میں وفات پر جب آ جاؤں تو میرے ساتھ نہ کوئی نوحہ کرنے والی نہ جاگ جائے نہ آگ جائے۔ 18 قبر پر چراغ یا جلتی موم بتی وغیرہ نہ رکھیے۔ ہاں، رات میں رات جلنے والوں یا تلاوت کرنے والوں کے لیے روشنی مقصود ہو تو قبر کی ایک جانب خالی زمین پر موم بتی یا چراغ لگا رکھیے، جبکہ وہ خالی جگہ ایسی نہ ہو جہاں پہلے قبر تھی اب مٹ چکی ہے۔ 19 قبروں کی جگہ ایسی نہ قبروں کی زیارت کے لیے یہ 4 دن بہتر ہے: پیر، جمعرات، جمعہ، ہفتہ۔ جمعہ کے دن بعد نماز صبح زیارت قبور افضل ہے۔ 20 متبرک یعنی برکت والی راتوں میں زیارت قبور افضل ہے، خصوصاً شب برات۔ اس طرح متبرک یعنی برکت والے دنوں میں بھی زیادہ قبور افضل ہے، مثلاً عیدین، 10 محرم الحرام اور عشرہ ذی الحجہ یعنی ذو الحجہ کے ابتدائی 10 دن۔ اب 21 قبرستان کی حاضری کے موقع پر ادھر ادھر کی باتوں اور غفلت بھرے خیالوں کے بجائے اپنی موت کو یاد کر کے ہو سکے تو آنسو بہائیے اور گناہوں کو یاد کر کے خود کو عذاب قبر سے خوب ڈرائیے، توبہ کیجیے اور یہ تصور ذہن میں جمائیے کہ جس طرح آج یہ مردے اپنی قبروں میں اکیلے پڑے ہیں، عنقریب میں بھی اسی طرح اندھیری قبر میں تنہا پڑا ہوں گا۔ تو یہ آج میں ویڈیو اچھی لگے گی، اگر اچھی لگے لائک سبسکرائب ضرور کرنا اور ہمارے چینل کو لائک نہیں دبا دینا۔ میرے انشاءاللہ کا لکھنے ویڈیو ساتھ تب تک لے